السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. مجھے جو آج موضوع دیا گیا ہے انشاءاللہ اس کے حوالے سے کچھ آیات میں آپ کے سامنے رکھوں گی اور ان کی وضاحت ہوگی. پھر اس کے بعد انشاءاللہ جو آپ کے ذہن میں سوال ہوں گے آپ وہ کر سکتے ہیں. وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَإِنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ. اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم فاحذروہم وان تعفوا وتصفحوا وتغفروا فان اللہ غفور رحیم. انما اموالکم واولادکم فتنہ واللہ عندہ اجر عظیم. فاتقوا اللہ ما استطعتم واسمعوا واطیعوا وانفقوا خیرا لانفسکم ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم والله شكور حليم. عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم. صدق اللہ العظیم. شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے. اور اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی علیہ السلام. پھر اگر تم منہ موڑتے ہو تو ہمارے رسول پر تو کھلم کھلا پیغام پہنچانا ہے. اللہ نہیں کوئی الہ مگر وہ خود ہی، اور اللہ پر ایمان والوں کو توکل کرنا چاہیے. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، بے شک تمہاری بیویاں اور تمہارے بچے تمہارے دشمن ہیں. یا دوسرا ترجمہ یوں کیا جاتا ہے کہ بے شک تمہاری بیویوں اور بچوں میں سے بعض تمہارے دشمن ہیں، بس ان سے محتاط رہو. اور اگر تم معاف کر دو، درگزر کرو اور بخش دو تو یقیناً اللہ غفور الرحیم ہے. یقیناً تمہارے مال اور تمہاری اولادیں فتنہ ہیں، آزمائش ہیں، اور اللہ اس کے پاس تو اجر عظیم ہے. بس اللہ سے ڈرو جتنی بھی تم میں استطاعت ہے، جتنا ڈر سکتے ہو، اور سنو اور اطاعت کرو اور خرچ کرو، یہ تمہارے نفسوں کے لیے بہتر ہے. اور جو اپنے نفس کی تنگی سے بچا لیا گیا یہی لوگ وہ دراصل کامیاب ہونے والے ہیں. اگر تم اللہ کو قرض دو گے اچھا قرض تو وہ تمہیں کئی گنا بڑھا کر لوٹائے گا اور تمہیں بخش دے گا، تمہاری بخشش کر دے گا. اور اللہ قدردان ہے، علم والا ہے، غیب اور حاضر کا جاننے والا، زبردست حکمت والا ہے. معزز خواتین، اس وقت میں نے آپ کے سامنے سورۃ التغابن جو 28ویں پارے کی سورت ہے اس کی آیت نمبر 12 سے لے کے 18 تک آخری 6 آیتیں پڑھی اور ان کا ترجمہ بھی آپ نے سنا. یہ آیات اس موضوع سے متعلق ہیں جو مجھے دیا گیا ہے، اور وہ ہے بچوں کے ساتھ، گھر والوں کے ساتھ کیسا معاملہ کیا جائے، ان کی تربیت کیسی کی جائے، اس کے لیے کیا طریقہ کار اختیار کیا جائے. اب دیکھیں کہ بچے تو بعد میں آتے ہیں، بچوں سے پہلے ہم خود آتے ہیں. بچے تو ہماری آف شوٹس ہیں نا، لیکن کچھ بھی کرنا، کسی کے لیے بھی کرنا، کسی کو بھی کچھ سکھانا، کسی کی بھی تربیت کرنا، تو اس سے پہلے خود اپنی تربیت کی ضرورت ہوتی، خود کو رول ماڈل بننے کی ضرورت ہے. اگر ہم اللہ کے وفادار نہیں، اگر ہم اس کے اطاعت گزار نہیں جس نے ہمیں بنایا، جس نے ہمیں سب کچھ دیا،
جسم و جان کے علاوہ جو کچھ ہم کھاتے پیتے ہیں، جو کچھ ہم استعمال کرتے ہیں، طرح طرح کی نعمتیں بے شمار، اتنی کہ گن بھی نہیں سکتے، سب کچھ صرف ایک اس کی طرف سے. وہ نہ چاہتا تو نہ دیتا. اس نے پیدا کیا تو ہم پیدا ہوئے، اس نے زندگی دی تو ہمیں زندگی ملی، اس نے کھانے کو دیا تو ہم کھا رہے ہیں. دنیا میں بے شمار لوگ ایسے ہیں جن کو 2 وقت کا کھانا میسر نہیں، جنہیں کبھی ہر روز اور کبھی دن میں 1 وقت ضرور پاکا کرنا پڑتا ہے. لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں ایسے لوگ ہیں جنہیں صاف پینے کا پانی میسر نہیں، جن کو رہنے کے لیے گھر میسر نہیں، جو زندگی کی بنیادی ضروری نعمتوں سے محروم ہے. لیکن اللہ نے ہمیں سب کچھ عطا کیا ہے. اگر ہم ان سب چیزوں کو جو ہمیں ملی ہیں لکھنے بیٹھے تو دن گزر جائیں، لیکن ہم لکھ نہ سکیں، کیونکہ بہت سی چیزیں تو ہمیں نظر آتی ہیں لیکن اس سے کہیں زیادہ ہیں وہ نعمتیں جو ہمیں نظر بھی نہیں آتی. تو ان سب نعمتوں کو پا کر اس دینے والے کے ساتھ ہمارا سلوک کیا ہے، ہم اس کے کتنے اطاعت گزار ہیں، ہم اس کی کتنی بات مانتے ہیں اور کتنی بھاگ بھاگ کر مانتے ہیں. اور پھر سب سے بڑی بات یہ کہ ہم اس کے مخلص کتنے ہیں، اس کے لیے سنسیئرٹی کتنی ہے ہمارے اندر، اس کے لیے ہمارا اخلاص کتنا ہے، وفاداری کتنی ہے. جب اس کے حکم اور کسی دوسرے کے حکم کے بیچ میں ہمیں کچھ چوز کرنا ہوتا ہے، کوئی چوائس ہماری ہوتی ہے، تو ہماری چوائس کیا ہوتی؟ ہم کس کی بات کی اہمیت دیتے ہیں، کس کی طرف جھک جاتے ہیں، ہمارے دل میں کس کی محبت زیادہ ہوتی، کس کا خوف زیادہ ہوتا ہے، کس کا احترام زیادہ ہوتا ہے، کس کا ڈر زیادہ ہوتا ہے. ہم سب خود اپنا جائزہ لے سکتے ہیں. تو بچوں کے معاملے سے پہلے ہمیں حکم دیا گیا وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، کہ اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو، کیونکہ رسول اللہ نے بھیجا اور رسول کے ذریعے اللہ نے اپنے تمام احکامات بتائے ہیں کہ اللہ کو ہم سے کیا مطلوب ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ براہ راست تو بندوں سے بات نہیں کرتا، وہ پیغمبروں کے ذریعے انسانوں سے بات کرتا ہے، ان کے ذریعے انسانوں کو بتاتا ہے کہ انسانوں کو کیا کرنا چاہیے. اس لیے ہم سب کے لیے لازم ہے کہ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے دنیا اور آخرت کے نقصان سے بچیں تو اس کے لیے سب سے پہلے ہمیں اپنی عملی زندگی میں تبدیلی لانے کی ضرورت ہوگی. ہمیں اپنے ایمان کے جائزے کی ضرورت ہے. اور ایمان میں کیا کہ سب سے پہلے اللہ کے ساتھ ہمارا سب سے بڑھ کر مضبوط تعلق ہو، سب سے بڑھ کر اسی سے محبت ہو، سب سے بڑھ کر اسی کی اہمیت ہمارے دلوں میں ہو، اسی پر ہم بھروسہ کریں، اسی پر ہمارا یقین ہو، اسی کی عبادت کریں، اسی سے مدد مانگیں، اسی پر توکل کریں. ہماری زندگی میں اول و آخر وہی ہو، سب سے پہلے بھی وہی اور سب سے آخر بھی وہی. اور اس کے لیے کیا ضروری ہے؟ اللہ کی اطاعت کے لیے اللہ کی کتاب کو پڑھنا، اور صرف پڑھنا نہیں، اس کو سمجھنا، اور صرف سمجھنا بھی کافی نہیں بلکہ اس پر اطاعت کرنا، اس کی بات ماننا، جو کچھ یہ کہتا ہے اس کو فالو کرنا، یعنی اس کی اطاعت کرنا. اور اطاعت کا لفظ جو ہے یہ طوعاً سے ہے. طوع کہتے ہیں خوشی سے کوئی کام کرنے کو، اس کا اپوزٹ ہوتا ہے کرہن. مثلاً اللہ کا کوئی حکم سن کر، کوئی بات سن کر اگر ہم خوشی سے نہیں مانتے، مجبوراً مان رہے ہیں، بس لگے باندھے کہ بس چونکہ اللہ کا حکم ہے اس لیے ہمیں ماننا ہے، تو یہ اطاعت کا حق ادا کرنا نہیں ہے. اطاعت کیا ہے؟ خوشی سے کسی کی بات ماننا. ہم سب اپنے دلوں کا جائزہ لیں کہ اللہ کی بات سن کر، اللہ کا حکم سن کر ہمارا رویہ کیا ہوتا ہے، ہم سب کیا کرتے ہیں. مثلا دن میں 5 بار اذان کی آواز آتی. الحمدللہ ہم مسلمان ہیں اور مسلمان ملک میں رہتے ہیں اور کسی جگہ مسجدوں کی کمی نہیں، کہیں بھی چلے جائیں ہر جگہ مسجدیں، ہر جگہ اذانوں کی آواز آتی، ہر گھر میں پہنچتی.
اور اب تو مسجدوں کے علاوہ اور بھی ذریعے اذانیں سننے کے. اذان کیا ہے؟ حی علی الصلاح، حی علی الفلاح، آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف. گویا نماز کامیابی، سکسیسفل لائف کی ایک کال ہے. کامیاب ہونا چاہتے تو آؤ، آ جاؤ، ادھر کو آؤ، مسجد کی طرف آؤ. لیکن ہم میں سے کتنے مسلمان گھرانے ایسے ہیں کہ جن میں سے مرد حضرات مسجد جاتے ہیں اور نماز کے وقت واقعی وہ سب کام چھوڑ دیں اور مسجد کا رخ کریں، چاہے وہ ریلیجس گھرانے ہوں، چاہے وہ ماڈرن گھرانے ہوں، چاہے وہ پڑھے لکھے ہوں، ان پڑھ ہوں. مسجد کی حیثیت ہماری سوسائٹی میں کیا رہ گئی؟ وہ عبادت کے گھر سے زیادہ سیاست کا گھر، اور سیاست کے گھر سے زیادہ اب بہت سے مسائل اور بعض اوقات دہشت گردی کا سمبل قرار پا گئی. کس کا قصور ہے اس میں؟ خود ہمارا اپنا، کہ ہم نے مسجدوں کو چھوڑ دیا، ہم نے ان کی نگرانی نہیں کی، ہم نے ان کی حفاظت نہیں کی، ہم نے ان کی آبادی نہیں کی، ان کو بسایا نہیں، اور ان کو بس چند مخصوص لوگوں کے حوالے اور ان کی مرضی کے اوپر چھوڑ دیا کہ وہ جو جی چاہیں کریں. اپنے ذہین بچوں کو دنیا کی طرف لگا دیا اور مسجدیں ان کے لیے چھوڑ دی جو کچھ اور نہ کر سکے. موسٹلی زیادہ تر حال یہی ہے. بہرحال وہ تو ایک الگ قصہ ہے، اس سے تو غرض نہیں مجھے اس وقت، لیکن ہمیں تو ہر ایک کو اپنے آپ کے بارے میں سوچنا چاہیے کہ آپ سب اپنے آس پاس اپنے باپ، اپنے شوہر، اپنے بیٹوں، اپنے بھائیوں کو دیکھ سکتے ہیں کہ ان میں سے کتنے % لوگ حی علی الفلاح کی کال کا جواب دیتے ہیں. جب دن میں 5 دفعہ بلایا جاتا ہے آؤ کامیابی کی طرف، اور سمجھ نہیں آتی کس چیز کی طرف بلایا جا رہا ہے. اور اگر کوئی چل بھی پڑتا تو اس کو بھی نہیں پتا ہوتا بعض اوقات وہ کدھر جا رہا ہے اور کیوں جا رہا ہے. جیسے ہم بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ نیند سے جاگتے ہیں نا تو کیسے ہوتے ہیں، آدھے نیند میں ہی ہوتے ہیں. اس وقت کی جو نماز ہوتی ہے نا وہ اسی طرح کی ہوتی ہے جیسے سوئے ہوئے نماز پڑھ رہے ہیں. نماز میں بھی کہتے ہیں ہم خشوع کے لیے آنکھیں بند کر رہے ہیں، وہاں بھی آرام کرنے لگتے ہیں. پھر تو یہی حال ہوتا ہے کہ کچھ لوگ مسجدوں کو جاتے بھی ہیں تو آدھے سوئے ہوئے جاتے ہیں، نہیں پتا کیوں جا رہے ہیں اور نہیں پتا وہاں کرنا کیا ہے، اور پھر وہاں سے اٹھ کے آگے بس بات ختم. پھر آپ دیکھیے یہ صرف ایک مثال ہے اطیع اللہ کی، کیونکہ نماز سب سے پہلا حکم ہے اللہ کا. شیطان نے کیا کیا تھا؟ سجدے سے انکار کیا تھا اور وہاں سے بات بگڑی تھی، اور وہ سجدہ اللہ کو نہیں تھا، بندے کو تھا. تو اگر شیطان اس لیے مجرم ہے کہ اس نے اللہ کے حکم سے بندے کو سجدہ نہیں کیا، تو وہ انسان کیا شیطان کے پیروکار نہیں ہے جو اللہ کے حکم سے اللہ کے سجدے کے لیے حاضر نہیں ہوتے اور اس وقت یا سوئے رہتے ہیں یا دنیا کے اور کام کرے رہتے ہیں؟ یہ کوئی معمولی جرم ہے؟ جب ہم ہر روز 5 دفعہ اللہ کی نافرمانی کریں، پھر ہم چاہیں ہمارے بچوں کی اچھی تربیت ہو جائے اور وہ ہمارے وفادار ہو جائیں اور وہ ہمارے لیے بڑے مہربان ہو جائیں اور ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنے اور وہ سیدھی راہ پہ چلیں اور وہ بگڑے ہوئے کام نہ کریں، ان سے پہلے ہمیں خود اپنے بارے میں سوچنا ہے کہ ہم کتنے اپنے رب کے جس نے ہمیں سب کچھ دیا اس کے کتنے وفادار ہیں. اور بچوں کو ہم نے کیا دیا ہے؟ صرف پیدا کر دیا، کچھ کھلا پلا دیا، کچھ تکلیفیں ان کے لیے اٹھائی اور ان کی دنیا کی کامیابی کی دعائیں کی اور ان کے لیے کچھ خواب دیکھ لیے، اور اس کے بعد ان پر اپنا بہت بڑا حق سمجھتے ہیں. اور اگر وہ ہماری بات نہ مانے یا ہماری مرضی کے مطابق نہ چلیں تو ہم بہت زیادہ اپسیٹ ہوتے ہیں اور بہت ہم سمجھتے ہیں کہ ہم سے زیادہ کوئی مظلوم ہی نہیں کہ ہمارے بچے ہماری بات نہیں سن رہے، یا یہ کہ ہماری مرضی کے مطابق زندگی نہیں بسر کرنا چاہتے یا بہت سی خرابیوں میں ملوث ہو رہے ہیں. تو ان سے پہلے اپنی اصلاح ضروری ہے، اور اپنی اصلاح کے لیے اللہ کی کال پر لبیک کہنا ضروری ہے. اور پھر صرف اللہ کی اطاعت نہیں، رسول کی اطاعت بھی ضروری ہے، کیونکہ بہت سے لوگ کہتے ہیں ٹھیک ہے جو قرآن میں آیا ہے وہ تو ٹھیک ہے، لیکن جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، جو آپ نے کیا، وہ حجت نہیں ہمارے لیے. نہیں، ان کی بات ماننا بھی ضروری ہے. اب ساتھ ہی فرما دیا فَإِن تَوَلَّيْتُمْ، پھر اگر تم نے منہ موڑا، تم منہ پھیر گئے،
فإنما على رسولنا البلاغ المبین